میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیگیٹو آئی کیو چلے گا نا تو اس میں 400 نمبر ان کا ہوگا نیگیٹو میں. تو بالکل عقل گھٹنوں سے بھی نیچے, ٹخنوں سے بھی نیچے ان لوگوں کی, کہ قرآن کریم کو, میں تو وہ جو سدھارتھ ودھارتھ اور ملٹیپل اس کی پرسنالٹیز ہے, کبھی کچھ بنتا ہے کبھی کچھ, ابھی اپنے ابا کو بدل دیتا ہے کبھی, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس گائے. تو میں کبھی اس کی ویڈیو اگر سامنے بھی آ جاتی ہے نا, میں تو اس کو نہیں سن پاتا, اتنا یعنی بی پی ہائی ہو جاتا ہے اس کی جہالت کو دیکھ کر. اچھا جی, کیوریس صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی بھائی. ہاں مفتی صاحب, وہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی اس کی, دھرو راٹھی کی, تو اس میں جو بھی اس نے بتایا ہے تو اس سے تو یہی لگ رہا کہ اس نے پورا بائبل کا ہی بتایا ہے. نام اس نے دیا ہے کہ جی جی قرآن جی اور ایسا ہی. بائبل کا ٹروتھ, اور وہ جی جی کچھ چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ ان کو اللہ نے نکال دیا, جو بھی ہے بھگوان نے بول دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ, اور وہ لوط علیہ السلام اور ساتھ میں ان کا وہ کیا نام تھا, ان کا بھی نام نہیں آ رہا مجھے, ہاجرہ, ہاں بیوی جی. ہاجرہ کے ساتھ وہ وہاں سے چلے گئے, اور کہیں پہ پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے جو اپنی بیوی تھی ان کو اپنی بہن کر کے وہ بتایا. تو کیا ایسی چیزیں بائبل میں ہے یا اس نے خود سے یہ نہیں چیز نہیں, بتا یہ دی؟ ساری ببلیکل نریشنز ہیں, یہ سب بائبل کے اندر ہے. بائبل ہی کا چربا دھرو راٹھی نے اسلام اور بائبل, قرآن اور بائبل کر کے پیش کر دیا, گویا کہ ہم بھی ان سب چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں. اور یہاں ان میں سے کچھ باتیں حدیثوں میں بھی مل جاتی ہیں. مثلا حضرت ہاجرہ کا, حضرت سارہ کا کڈنیپ ہونا, یا حضرت ہاجرہ کا حضرت اسماعیل کی ماں ہونا, یا حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دینا, یہ سارا قرآن میں بھی موجود ہے, حدیثوں میں بھی مل جاتا ہے. ہم اس کا یعنی یہ نہیں کریں کہ سارے کے سارے قصے 100% غلط ہیں, لیکن جو اس میں ڈیٹیلز ہیں, ایڈ آنز ہیں, وہ اصل میں ببلیکلز ہیں اور دھرو راٹھی کے اپنے بنائے ہوئے بھی ہیں. مثلا اللہ کو ریگریٹ ہوا, اب یہ پتہ نہیں کہاں سے لائے وہ. یا اسی طریقے سے مثلا انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے سوچا کہ یار میں نے خامخائی بنایا ان سب لوگوں کو, یہ سارا اپنی طرف سے. یا اللہ سے وعدہ لیا گیا کہ آئندہ آپ یہ کام نہیں کریں گے, یہ سب اپنی طرف سے ہے. تو مفتی صاحب ابھی مطلب کہ مصعب, میں ایک بات عرض کر دوں کہ اصل میں یہ پرابلم دھرو راٹھی جی کی نہیں ہے. اصل میں پرابلم ہے کہ وہ جس سورس کو استعمال کر رہے ہیں, کہ جیسا کہ انہوں نے شروع میں کہا کہ انہوں نے یعنی کہ ابراہمک ریلیجن کا ٹرم یوز کیا, جو کہ بالکل ایک اورینٹلزم کا بنایا ہوا نیریٹو ہے, اس کو پھیلانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور اس کے ضمن میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو بیبلیکل نیریشنز ہیں, یا جو عیسائیوں کا یا یہودیوں کا جو نیریٹو ہے, اس کو اسلام کے نام پہ انہوں نے آگے بڑھا دیا ہے کہ اسلام میں بھی جی ایسا ہی ہوگا, اس کو لے لو. جی جی تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو یعنی کہ ٹروتھ سیکر مانتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم کسی مذہبی اسکالر کو لے لیں گے تو وہ ان بائزڈ ہو ہی نہیں سکتا. مطلب یہ عام خیال ہو گیا ہے لبرل طبقے میں کہ اگر ان بائزنس کہیں چاہیے تو ہمیں کسی ماڈرن انٹلیکچوئل سو کال جی آکسفورڈ اور کیمبرج کا فارغ چاہیے, مدرسے جی کا جی ہو تو وہ بائزڈ ہوگا. تو جی اب جی جی یہ وہ سارے سورس استعمال کریں گے جو ان کی نظر میں انبائزڈ ہیں, اور وہ جو ہے بالکل ایسی ہی کہانیوں سے بھرے ہوئے ہیں, اور وہ اسلام کے نام پہ اس کو جو ہے وہ پھیلاتے رہتے ہیں. اور یہ میں آپ کو اس میں بتا ایک دوں اور گارنٹیڈ بات کہ دھرو راٹھی کبھی بھی کسی روایت پسند عالم کو اپنے چینل پر نہیں بلائیں گے, چونکہ جس دن انہوں نے بلا لیا تو وہ جو بیلنس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. جی اچھا تو مفتی صاحب, اس مفتی میں ایک اور صاحب بات کر رہا تھا. اس میں جی ایک پرابلم بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ بھی ہے, جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو واقعہ بتایا, کہ کچھ مبلغ جو ہمارے ہیں وہ اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے جو وداؤٹ اینی جو ہے نا وہ کانٹیکسٹ یا وداؤٹ ڈسکلیمر جو ہے وہ باتوں کو بتا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو مزہ آ جائے, جو کہ میں نے اکثر دیکھا ہے. تو لوگوں کو بھی چاہیے اچھے سے نا وہ کانٹ چھانٹ کے جو ہے اسکروٹنائز کرنا کہ کس کو کیسے جی سننا ہے, کتنا سننا ہے, کیسے جو ہے وہ چیز کو چلانا ہے. جی تو مفتی صاحب ابھی دھرو راٹھی کو چاہیے تھا کہ جو اس فیلڈ میں وہ ایکسپرٹ ہے تو اسی پہ کام کرنا چاہیے. وہ کافی اچھی ہسٹورک ویڈیو بھی بناتا ہے, تو اس میں اس کا ہاں, تو مطلب اب یہ اچھا. مشورہ ان کو دیجیے آپ, جہاں جہاں بھی دے سکتے ہو. ہم نے بھی یہی مشورہ دیا ہے, خدا کرے ان کی سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے, بالکل. چلیں مفتی جی. صاحب ایک اور جی کوشچن تھا میرا, اگر آدھے منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, جی یہ اس ٹاپک سے تھوڑا الگ ہے. تو میں نے ایک وہ دیکھا تھا, شارٹس دیکھا تھا, جس میں کہ وہ ساحل ہے, شاید سمیر ہے, جو سدھارتھ بن گیا ابھی,
وہ تو پتہ نہیں کیا کیا بنا ہے. ساحل ہے ہاں شاید، سمیر ہے کیا نام ہے اس کا. تو وہ اپنے اس میں کوئی مسلمان بیٹھا تھا تو اس کو بتا رہا تھا کہ یہ دیکھو کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو اس کے بعد اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو، تو انہوں نے اس نے کوئی سورہ بقرہ کی کوئی آیت بتائی تھی، آیت مجھے یاد نہیں ہے، تو اس میں یہ بتا رہا کہ اللہ نے تو حکم ملائکہ کو دیا تھا، تو کہتے جو ابلیس تھا وہ تو ملائکہ تھا ہی نہیں، تو پھر اس کے اوپر الزام کیوں ڈال دیا سارا کہ اس نے وہ نہیں کیا سجدہ، کہ جب اس کو بتایا نہیں، سجدہ کرنے کو کہا نہیں، تو وہ کیوں کرے گا پھر سجدہ. اچھا یہ جی. مطلب قرآن کریم میں اس کا جواب میں ویسے دے چکا ہوں اس کو. قرآن کریم میں ہی ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب تجھے حکم دیا گیا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اس کا مطلب حکم دیا گیا تھا، جی جی قرآن میں ہی موجود ہے. تو جب اللہ نے بالکل. حکم دیا اور اس کے باوجود سجدہ نہیں کیا تو ظاہر ہے کوشچن ہوگا. ہاں جی ٹھیک. اصل میں جن لوگوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیگیٹو آئی کیو چلے گا نا تو اس میں 400 نمبر ان کا ہوگا نیگیٹو میں. تو بالکل بالکل عقل گھٹنوں سے بھی نیچے، ٹخنوں سے بھی نیچے ان لوگوں کی، کہ قرآن کریم کو میں تو وہ جو سدھارتھ ودھارتھ اور ملٹیپل اس کی پرسنالٹیز ہیں، کبھی کچھ بنتا ہے، کبھی کچھ، ابھی اپنے ابا کو بدل دیتا ہے، کبھی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس گائے. تو میں کبھی اس کی ویڈیو اگر سامنے بھی آ جاتی ہے نا، میں تو اس کو نہیں سن پاتا، اتنا یعنی بی پی ہائی ہو جاتا ہے اس کی جہالت کو دیکھ کر. باقی جو لوگ ہیں، کبھی کبھی ملحدوں کی ویڈیو ہم سن لیتے ہیں، دیکھتے ہیں بھائی کیا بات ہو رہی ہے، لیکن باقی لوگوں کی ویڈیو میں وہ دل کی کیفیت نہیں ہوتی جو اس شخص کی ویڈیو میں ہوتی ہے. اس لیے میں نے تو طے کیا ہوا ہے کہ اگر وہ کبھی میرے پاس آئے گا بھی تو میں کم سے کم اس سے بات نہیں کروں گا. میں اپنے اس لیول کو اتنا نہیں گرا سکتا کہ میں اس سے بات کروں اور اس کے ساتھ اسٹیج شیئر کروں. ایک مرتبہ آیا تھا، میں نے نہیں لیا تھا اس کو. وہ ان ایکس مسلمز کے اسکول کا جو ہے وہ بیک بینچر اور سب سے ناقابل محض جو ہے اسٹوڈنٹ جی ہے، ہاں. وہی کہہ سکتے ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. لاسٹ کالر ہیں اسلام انوائٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آئی ایم سوری، آپ پچھلی مرتبہ بھی آئے تھے اور کافی دیر تک رہے، میں آپ کو اس وقت نہیں لے سکا. اٹس پرفیکٹلی فائن. یاسر بھائی خیریت ہے؟ خیر و عافیت ہے؟ الحمد آصف للہ. افتخار بھائی، اکنالج اسلام، اطہر بھائی، سب خیریت سے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اب دیکھیے، ہر زبان میں جب اس کی لٹریچر یا گرامر کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بات ہوتی ہے، ایک چڑیا کا نام ہے پیرافریزنگ، بڑی بیسک سی بات ہے. تو جہاں ہم یدین کی بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تو وہاں حکم ربی ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کی وحی ہے. ہماری روح اللہ کا حکم ہے، یہ پوری کائنات اللہ کا حکم ہے. تو یدین سے مراد جب فزیکل آسپیکٹ میں یہ لوگ لگاتے ہیں یا اپنی کامن سینس بھی یوز نہیں کرتے، پیرافریزنگ کو نہیں سمجھ سکتے، تو ہم ہم کہاں پہ لے جا کے اس علم کو ساتھ اپنے دیوار میں کون سا سر ماریں سر؟ سمجھ میں نہیں آتا یار. صرف با خدا مطلب کن فیکن، وہ اللہ کا یدین ہے میرے بھائی، وہ اللہ کا سنت ہے، اللہ کا اصول ہے، اللہ کا پرنسپل ہے. ہماری روح، ہماری تقدیر سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حکم ہے. کمنگ بیک ٹو دا مسٹر دھرو راٹھی، یہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے بڑی کامن سی مسٹیک انہوں نے کری ہے، اور وہ اکثر ایسا کر دیتے ہیں. میں نے اپارٹ فرام دا یہ جو ویڈیو کے جس میں ہم ذکر کر رہے ہیں یاسر بھائی، اس کے علاوہ یا تو وہ ہاف انفارمیشن دیتے ہیں. میں نے کئی بار نوٹس کیا ہی از ہیونگ ہز اون ایجنڈاز، یہ جو بھی ہے ان کا ایک اپنے ایک پرسنل آئیڈیالوجیز ہیں. جی میں نے کافی نوٹس کیا ہے. یا تو وہ ہاف انفارمیشن دیں گے، یا جیسے کہ اس معاملے میں ہوا، فیکٹ اور فگر صحیح لائے بٹ ود رانگ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ان کے پاس. تو وہ ماشاء اللہ ہمارے یاسر بھائی بیٹھے ہیں، عاصم افتخار بھائی بیٹھے ہیں، اکنالجنگ اسلام بھائی بیٹھے ہیں، الحمدللہ اور بھی لوگ ہیں، وہ اس چیز کو آرام سے کلیئر آؤٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی وہ ایکسپرٹیز نالج نہیں ہے اس ڈومین میں، اس انڈسٹری میں، اس ڈومین میں اسلام کو لے کر ان کی اتنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. وہ ریسرچ ضرور کر کے لے کر آ گئے، کچھ فیکٹ اور فگر بھی لے کر آ گئے، لیکن ناٹ وتھ کریکٹ انڈرسٹینڈنگ. تو وہ ان کی کر دی گئی ان کی ایک اچھی، ماشاءاللہ ایک بہت اچھا آپ نے کیا. یاسر بھائی ایک گزارش تھی آپ سے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جب آپ نے ایک بہت اچھا، میرا ون آف مائی فیوریٹ ٹاپک ہے یہ کاسٹزم، اور اس سے ریلیٹڈ ایک ہے جو دہیج یا ڈاوری سسٹم ہے، which is لعنت ان اسلام، ایول پریکٹس ہے. تو اس پہ کہیں نہ کہیں یاسر بھائی ایک دوبارہ سے آپ ضرور کریں، میری گزارش ہے. اور میں آپ تینوں حضرات سے ایک گزارش اور کروں گا کہ اگر آپ مجھے کہیں سے کچھ ایسے یا تو فرقان الحمید قرآن سے یا سیہ ستہ سے اگر کوئی ریفرنسز ہوں ان دونوں ٹاپکس پہ، تو پلیز ڈو شیئر اٹ ود می. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ انفارمیشن فار می.
ٹھیک ہے، بڑا مشکور و ممنون رہوں گا اگر آپ چلیں، میرے ساتھ یہ کریں۔ جزاکم اللہ خیرن انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بس جانے سے پہلے میں ایک چیز اور کہہ دوں چھوٹی سی، کہ فیس جی بک پر ابھی یہ لائیو ہو رہا تھا اینڈ آئی ریئلی فیلٹ بیڈ کہ میں جو یاسر بھائی ہیں میں ان کو کبھی مفتی نہیں کہتا ہوں، کیونکہ میں بھائی کو بہت بڑی چیز مانتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کا رشتہ کوئی مسئلہ رکھا ہے نہیں، وہ بہت بہت اچھا، بہت بڑا ہے۔ اچھی بات ہے۔ جی میں یاسر بھائی کسی بھی مفتی، عالم، قاضی یا حافظ قرآن سے کہیں بڑا رشتہ ہے، وہ ایک آپ کی بالکل ڈگری ہے، الحمدللہ اس کا بہت احترام ہے، لیکن جو آپ کا عمل ہے، جو آپ کام کر رہے ہیں، جو آپ کی خدمات ہیں، وہ اس ڈگری سے کہیں اوپر اور بہت زیادہ بہتر ہے، بہت اوپر ہے۔ بارک اللہ فیک۔ تو اس کے احترام میں تو میں بھائی ہی کہنا چاہوں گا۔ تو ابھی فیس بک پر بھی ماڈریٹر سے گزارش یہ کروں گا کہ کچھ جو کنٹرول ہوتا ہے نا ابیوسو لینگویج کا، ابیوسو ورڈز کو، وہ اس کو ہر لائیو میں رکھیں، کیونکہ ابھی بھی کچھ لوگوں نے آ کے ابیوزنگ کی وچ آر ریئلی پرسنلی فیلٹ بیڈ، اور ہاں مجھے برداشت نہیں میرے خیال ہوئی سے ہے۔ ہمارے پاس جو ماڈریٹرز جو ہیں یوٹیوب پر تو ہیں لیکن فیس بک پر نہیں ہے، میرے خیال سے مجھے فیس بک پر بھی کچھ لوگوں کو متعین کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ کریں گے۔ جی چلیں بالکل ٹھیک کریں۔ ہے، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔